السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے بہنیں، میرے بزرگ، آج کی ہم نوجوان نسل، آج کے دور میں ہم جو نوجوان نسل ہیں، کیا ہمیں جو علم پڑھائے جاتے ہیں، انگلش میڈیم سکول دکھائے جاتے ہیں، شہر بازار دکھائے جاتے ہیں، کیا اس لیے دکھائے جاتے ہیں تاکہ ہم سکول کالجوں میں جائیں، یونیورسٹیوں میں جائیں، ڈاکٹروں کے پاس نرسنگ کے سسٹم پہ جائیں؟ کیا ہم گھر سے نکلتے ہوئے، جاتے ہوئے ایک دوسرے کی ماں بہن کے اوپر نظر ڈالتے جائیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کی لڑکیاں دیکھتے جائیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے جائیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے جائیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے جائیں؟ کیا ہم دماغ کے اندر یہی سوچ رکھتے جائیں بھئی آج اس کو لوٹنا ہے، آج اس کو لوٹنا ہے، آج اس کو لوٹنا ہے؟ کیا سوچ نکال یہی رکھ کے نکلتے ہیں گھر سے، ہم نے آج اتنی رشوت لینی ہے، اس کو فلاں کام میں لگانا ہے، اس کو فلاں کام میں لگانا ہے؟ کیا آج ہماری ایک سوچ ہے یہ افسر پینٹ پہن کر بابو بن کے ایک اوپر والا طبقہ نیچے والے طبقے کے اوپر ظلم کرنے کے لیے بنا ہے؟ اس لیے قلم اٹھائی جاتی ہے تاکہ ظلم کرو۔ شریعت کی بات کر رہا تھا ایک، شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ آج اپنی بیوی کے لیے عیش و آرام کا سامان خریدو۔ شریعت تمہیں کیا کہتی ہے؟ تم اپنے بچوں کو غربت کے بارے میں نہ بتاؤ۔ کیا تمہیں یہ شریعت کیا کہتی ہے؟ تم لوگ اپنے گھر کے اندر نظام مصطفیٰ کا قائم مت کرو، حضرت مولا علی سرکار کی طرح گھر کے اندر گھر کا سسٹم نہ چلاؤ۔ کیا اس میں ہم آج اس سسٹم سے نکل کر آج ہم شریعت کی آڑ میں، شریعت میں کہتے ہیں جی گاڑی دے دو، بنگلہ لکھ کے دے دو، فلاں لکھ کے دے دو، یہ بچوں کے بیوی کی عیش و آرام سب لکھ کے دے دو۔ اگر اس نے نہ لکھ کر دے دی سب نے، آگے ہم نے سب لوگوں نے دیکھ رہے ہیں، کیا ہمیں وہ اس لیے شریعت لکھی جاتی ہے تاکہ بیوی کے غلام بن کے رہو؟ انگریز کی طرح، ایک جیسے وہ انگریز ایک عورت کا غلام ہے، ویسے ایک عورت کے غلام بن کے رہو۔ کیا ہمیں مسلمان کو یہی سبق پڑھائے جاتے ہیں سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں؟ کیا وہاں پر شریعت میں یہ لکھا ہوا کبھی کسی جگہ پہ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوا ہے؟ گھر کے عیش و آرام، جو مال ہم چھوڑنے والے ہیں، جو مال ہم چھوڑنے والے ہیں، کیا کندھوں کے اوپر جو دو فرشتے بیٹھتے ہیں یہ کچھ نہیں لکھتے؟ کیا ہم آج گھر گھر کے اندر ایک سسٹم چلا ہوا ہے ٹی وی ڈرامے کا، بری چیزیں کا، جو غلط چیزیں، آدھے آدھے کپڑے فیشن والے جو ایک یہودی نے پلان چلایا ہے، کیا ہم اسی پلان کو چلانے کے لیے، اسی پلان کو اوپر لے کے جانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اس پلان کو، اس سوچ کو، ایک فیشن کی سوچ کو، ایک جو ملک میں ظلم ہو رہا ہے اس سوچ کو، جو ملک کا سرمایہ باہر جا رہا ہے اس سوچ کو، کیا کبھی ہم نے بدلنے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے کسی ایک حق کا سچا پیغام سننے کی، سمجھنے کی؟ دیکھیے شریعت جو ہمیں کہتی ہے، شریعت تو آقا نے لکھوائی ہے، شریعت کے اوپر عمل کس کس نے کیا؟ آج اس میں بھی ساری شریعت لکھی ہوئی ہے، کیا آپ نے اور میں نے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے؟ تو پھر ہم آج کے دور میں کس راستے کے اوپر چل رہے ہیں؟ کون سی زندگی گزار رہے ہیں ہم؟ لڑائی والی، جھگڑے والی، غیبت والی، ایک دوسرے کے مال پہ نظر ڈالنے والی؟ کیا ہم نے مر کر قبر کے اندر جواب یہی دینا ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے اوپر طنز جھاڑنے والی، ہمارے جو بڑے بڑے سیاستدان لیڈر بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو بھونکتے ہیں کتے کی طرح، جیسے ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوتے ہیں؟ کیا قرآن یہی کہتا ہے ہمیں؟ دین ہمارا یہی کہتا ہے؟ شریعت ہمیں یہی کہتی ہے؟ شریعت تو کہتی ہے جو کتا بھونکے اس کو کاٹ دو۔ شریعت کہتی ہے
جو کتا بھونکتا ہے اس کا گلا کاٹ دو۔ گلا کتا وہ کون ہے؟ کتا کہا گیا منافق کو، ایک کافر کو، ایک اسلام کے دین کے دشمن کو۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ کون ہیں، ہم کس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ذرا آج آپ سوچ کر دیکھو، جو لندن سے سوچ آئی ہے وہ بتا رہی ہے، سوچ کر دیکھو، سمجھ کر دیکھو میرے ملک کے اندر کیا نظام ہو رہا ہے، کیا غریبوں کو اندر دلدل میں دھسیلے جا رہے ہیں، کیا غریبوں کے اندر ظلم کرتے جا رہے ہیں۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ ہم انسان کر رہے ہیں آپس میں۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، بہن بہن کی دشمن ہے۔ کیا ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا پردادا ہمیں یہی بتا کے گئے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کے دشمن بنو، حابیل اور کابیل والی جنگ میں شریک ہو جاؤ، ایک ظالموں میں شمار ہو جاؤ، ایک جرم کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ، ایک غیبت کرنے والے میں شمار ہو جاؤ، ایک ضلالت جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ شمار ہو جاؤ۔ جو حق کا پیغام دے رہے ہیں وہ کہاں ہیں؟ کیا کبھی ہم نے حق کے پیغام کو سنا، ایک دین کے پیغام کو سنا، ایک شریعت کے پیغام کو ہم نے سن کر دیکھا ہے؟ نہیں، ہم تو سب کچھ سنتے ہیں، دماغ میں نہیں رکھتے۔ یہ دماغ جو انسانوں کے دماغ ہیں، ان دماغوں کو سمجھو، علم کو سمجھو۔ یہ زبان کے ساتھ آواز نکل رہی ہے، اس آواز کو سمجھو۔ کتاب میں جو لکھا ہوا پیغام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کو سن کے سمجھ کے دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔